السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مجھے ایک چیز میں نے اس کو میں کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ عام طور پہ ہم لوگوں کو کبھی کبھی اختلافات ہو جاتے ہیں، یا کئی چیزیں ہمیں اسلام کی پسند نہیں آتی، یا ہم لوگ وہ ٹائٹل کر دیتے ہیں کہ یہ بہت اس کی شریعت ایسے ہے، یہ بہت اسلامی ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ بڑا شدت پسند ہے۔ اچھا، اصل میں شدت پسندی تو اسلام میں بھی حرام ہے، اور ایکسٹریم ہو جانا اسلام میں بھی حرام ہے، اور بہت زیادہ اگر ہم اس میں رد و بدل کریں گے تو یا تو وہ بدعت ہو جائے گی یا وہ اسلام نہیں رہے گا، جس میں خوارج کی بھی مثال ہے اور جس میں بدعات سب کو پتہ ہے۔ تو پھر بیلنس کیا ہے؟ کیا اتنے کروڑوں بلکہ اربوں مسلمانوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی سے اسلام کو کسٹمائز کرتے پھرنا ہے؟ مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے۔ خواتین کو 4 شادیوں سے تکلیف ہے، کئیوں کو حجاب سے تکلیف ہے، مردوں کے اپنے مسائل ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ، تو پھر تو ایک شکل ہی بگڑ جائے گی۔ قرآن و حدیث میں بہت سی مثالیں ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مثال شیئر کر دیتا ہوں، کیونکہ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھا دیں اور قرآن کے اوپر انگلی اٹھا دیں۔ تو ہمیں اگر اسلام سے مسئلہ ہے تو پھر ہمیں پھر مسئلہ کچھ اور ہے۔ تو بہت سی ایسی آیات ہیں، بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا ہوں، قرآن میں دیکھ لیں کہ اگر کسی کے اختلاف رائے ہو یا کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ پھر کہاں پہ جائے؟ اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اللہ کے قرآن میں ہمیں یہ چیز بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فلا و ربو کا مطلب اس کو ایسے سمجھ لیں کہ یہ اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپس کے جو مسئلے مسائل ہیں، اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیا، اور یہ نہیں کہ ان کے سے فیصلہ صرف لیں ان کی احادیث سے یا قرآن سے ہی بیسکلی، تو بلکہ اپنے دل میں بھی اس کو خوشی سے مان لیں، تو تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں آپ خود دیکھ لیجئے گا۔